مولانا سید تاثیر حسین زیدی سن 1291 ہجری میں سرزمین پھندیڑی سادات ضلع مراد آباد صوبہ اتر پردیش پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید اشرف علی نہایت شریف النفس اور علم دوست انسان تھے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور زحمت کش شخصیت کے مالک تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، عصری تعلیم کے لیے امروہہ کا رخ کیا اور حصول تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ آپ بہت لگن اور غور و فکر کے ساتھ کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اسکول میں سب بچوں سے ممتاز تھے۔ اسی کے پیش نظر وزارت تعلیم سے آپ کو اسکالرشپ ملتی تھی۔ سن 1891 عیسوی میں مڈل کی سند حاصل کی اور اسی سال مدرسہ منصبیہ میرٹھ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ وہاں رہ کر جید اساتذہ کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیے۔ علم نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام و تفسیر وغیرہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ 18 اکتوبر سن 1899 عیسوی میں لکھنؤ کا رخ کیا اور مدرسہ نازمیہ میں نجم الملت آیت اللہ نجم الحسن کی سرپرستی میں معروف علماء کرام سے ادبیات، فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی۔ موصوف کے لیے لکھنؤ کی فضا سازگار نہیں تھی، اس لیے آپ نے مراد آباد میں مولانا مظفر علی خاں کی خدمت میں رہ کر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ جب امتحان کا وقت آتا تو لکھنؤ پہنچ کر امتحان دیتے اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے تھے اور اس طرح تعلیم مکمل کر کے ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد مولانا تاثیر حسین نے تدریسی سلسلہ قائم کیا۔ مدرسہ عالیہ رامپور اور مدرسہ نازمیہ لکھنؤ میں رہ کر سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے مولانا انصار حسین پھندیڑوی، فاضل مشرقیات اور صدر الملت مولانا سید محمد مجتبیٰ نوگانوی کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ موصوف نہایت متقی، پرہیزگار، نیک سیرت اور مجسمہ اخلاق تھے۔ دنیاوی خرافات اور بیہودگیوں سے بہت دور رہتے تھے۔ آیت اللہ سید نجم الحسن آپ کی پرہیزگاری کے قائل تھے۔ انہوں نے مدرسہ نازمیہ کے کتاب خانے، باورچی خانے اور مدرسے کا پورا حساب و کتاب آپ کے ذمے کر دیا تھا۔ علمی حلقے میں آپ کا بہت احترام تھا۔ جب آیت اللہ نجم الحسن نے اتباعت عالیات کی زیارت کا قصد کیا تو موصوف کو بھی ساتھ لے جانے کا اصرار کیا، لہٰذا آپ تعمیل حکم میں آمادہ سفر ہوئے اور عراق پہنچ کر زیارات سے مشرف ہوئے۔ عراق سے واپسی پر نجم الملت کے حکم پر مدرسہ عالیہ رامپور میں فقہ کے استاد مقرر ہوئے اور اپنے وظیفے کو بخوبی انجام دیا۔ بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف سے وابستہ رہے۔ موصوف کے مضامین مجلات میں نشر ہوتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنے وطن میں ایک کتاب خانہ بھی بنایا تھا، جس میں قلمی کتابوں کے علاوہ مطبوعہ کتابوں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس میں آپ کے قلمی آثار موجود تھے۔ موصوف کی رحلت کے بعد کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ تمام کتابیں دیمک کی نذر ہو گئی، اسی لیے آپ کے پوتے نے کتابیں کنویں کے سپرد کر دیں۔ آپ نے اپنے وطن کے شجرے کا احیاء کیا، جس کو ان کے بیٹے سید مظہر حسین نے محفوظ رکھا اور اسی نسخے سے ان کے بھائی مولانا ڈاکٹر ظفر عباس نے سلسلہ نسب کو آگے بڑھایا۔ اب اس کی کاپی بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے عطا کیے، جن میں سید مظہر حسین، سید قائم رضا، احسن رضا، ہاشم رضا اور ڈاکٹر مولانا ظفر عباس کے نام سر فہرست ہیں۔ آپ کے پوتوں نے کراچی اور سانگلی مہاراشٹر میں سکونت اختیار کر لی ہے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب سن 1351 ہجری بمطابق 1932 عیسوی میں غروب ہو گیا۔ علماء، طلاب، دانشوران اور مومنین کی کثیر تعداد نے تشییع جنازہ میں شرکت کی اور پھندیڑی میں موجود آپ کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔